أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، آیت نمبر 54 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور یہ پہلے پارے کا چھٹا رکوع ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر بنی اسرائیل کو جو بھی انعامات دیے اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا پورے مضمون میں ایک منفرد سا اصول ہے، قاعدہ ہے کہ جب کسی قوم کو نعمت دے دی جاتی ہے تو اس نعمت کا پھر وہ نہ شکرہ ہوتا ہے، اس کا لحاظ نہیں رکھتا، تو پھر عذاب آتا ہے۔ بنی اسرائیل کو جب معافی دے دی گئی اس شرک سے، اس گناہ سے جو انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں لا پھینکی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کہ یہ لو اب کتاب آ گئی ہے اور اس پر عمل کرو، اس کو نافذ کرو۔ جب انہوں نے اس کی تحریف کی ہے تو پھر آگے ان کو جو عذاب آیا ہے وہ ہے خانہ جنگی کا عذاب، بنی اسرائیل میں جو اس آیت میں بیان ہوا۔ روان ترجمہ سنیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے واسطے اپنی قوم کے، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل بچڑے کو اپنا معبود بنا کے، فتوبوا الی باریکم پس توبہ کرو اپنے پروردگار کی طرف، فاقتلوا انفسکم پس قتل کرو اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم عند باریکم یہ بہتر ہے واسطے تمہارے رب کے نزدیک، فتاب علیکم پس اللہ متوجہ ہوا، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب اس ایک آیت میں دیکھیے کہ جب بنی اسرائیل نے تورات پر عمل نہیں کیا، اس کی تحریف بھی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس تحریف کی وجہ سے اس کو جو عذاب کی طرف جھونکا ہے وہ تھا خانہ جنگی کا عذاب۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آیت میں جو بات شروع کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کے لیے کہ اے میری قوم تم نے ظلم کیا، تو اس ظلم کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی اور شرک کیا۔ اس ظلم کو یہاں جتلایا گیا ہے، اور کیسے جتلایا ہے آپ حیران ہوں گے کہ جب کوئی والد یا کوئی استاد یا کوئی مالک اپنے شاگرد کو، اپنے بیٹے کو ایک بار کام کہے، 2 بار کام کہے، 3 بار کام کہے، 4 بار کام کہے اور وہ نہ کرے، تو جب والد کو، استاد کو یا مالک کو غصہ آ جائے، وہ چھڑی اٹھا لے، تو پھر جب وہ اس کو مارنا شروع کرتا ہے تو پچھلی سارے جتنے بھی اس کی غلطیاں تھیں اس کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے، اور اس نشاندہی پر وہ بتلا رہا ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں یہاں بھی معاف کیا، وہاں بھی معاف کیا، وہاں بھی معاف کیا، تم باز آنے والے نہیں ہو، اب تمہاری سزا یہ ہے۔ بالکل یہی اسلوب قرآن مجید میں اختیار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچھڑے کی جو پوجا انہوں نے کی اور اس کا شرک کیا، اللہ نے اس کو معاف کیا۔ اب تورات کی تحریف کے بعد اب ان کو یہ سزا ملی ہے،
اور پھر سزا کیا تھی کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فتوبوا الی بارئکم، پس اب تم اپنے پروردگار کے پاس کے سامنے توبہ کرو۔ اب کیا کرو؟ فاقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل کرو۔ اب یہ چونکہ بنی اسرائیل میں جو حالات واقعات گزرے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 100 میری امت میں بھی وہی ادوار گزریں گے، تو آج ان آیات کو ہم حالات حاضرہ پہ بھی منطبق کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک اسلوب، یہ جو خانہ جنگی ہے یا قتل و غارت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، وہ کہاں کہاں قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ پہلی بات یہ سورہ الانعام میں آئی ہے، اور سورہ الانعام میں آیت نمبر 65 ہے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُم مِّن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظر كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ، شاید کہ وہ سمجھ لیں۔ اب یہاں جو بات کہی کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تم کو وہ عذاب بھیجے، اور عذاب اس کو اوپر سے بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے گا اور تم ایک دوسرے کو اپنی طاقت کا مزہ چکھاؤ گے۔ اب یہ قرآن مجید نے صاف صاف یہاں بات کہہ دی کہ یہ بھی ایک عذاب ہے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کو اپنی طاقت کا مزہ چکھائے، اور یہ خانہ جنگی کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہی مضمون جو ہے یہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں بھی آیا ہے، آیت نمبر 126 ہے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا یہ کہ وہ فتنے میں ڈالے گئے، آزمائش میں ڈالے گئے، ہر سال ایک بار یا 2 بار، پھر وہ نہیں توبہ کرتے اور نہیں وہ نصیحت پکڑتے، اور یہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دنیا میں دیتا ہے، اور اس عذاب سے چاہے سال میں 1 بار آ جائے یا سال میں 2 بار آ جائے، تو اس سے وہ نصیحت پکڑیں کہ شاید کہ وہ اور یہی مضمون جو سورہ سجدہ میں چلا گیا، اور آیت نمبر 21 ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور البتہ ہم ضرور بضرور چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہیں گے، شاید کہ وہ اپنی کرتوتوں سے باز آ جائیں۔ اور یہ بالکل تنبیہ وہی کی جا رہی ہے، اور سورہ طور میں آ کر یہ مضمون آیا ہے، اور آیت نمبر 47 ہے، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ عذاب میں ہوں گے اس کے علاوہ بھی، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ جانتی نہیں۔ اب ہم نے اس آیت کا ریفرنس قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی دیکھا ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے عذاب سے، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے، ان چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا اس لیے کیا کہ شاید وہ اپنے کرتوتوں پہ باز آ جائیں اور وہ لوٹ آئیں۔ یہاں لوٹنے سے مراد یہ ہے کہ آج ہم ان حالات کو آج کے حالات پہ ان آیات کو منطبق کرتے ہیں یا بنی اسرائیل کے حالات کو منطبق کرتے ہیں، تو یہاں جو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو قرآن مجید دیا وہ ایک نعمت ہے، اور اس کو اگر امت مسلمہ نے نافذ نہ کیا تو یہ چھوٹے چھوٹے جو عذاب ہیں، عذاب کی شکل میں خانہ جنگی ہے یا گروہوں میں تقسیم ہونا ہے، یہ آج ہمارے حالات جو ہیں اسی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں، لیکن ہم جو توبہ ہے، ہماری توبہ کی کچھ شرائط ہیں کہ جب یہ کہا جا رہا تھا فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پس اللہ تم پر تمہاری توبہ پر متوجہ ہوا، اور بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں توبہ کی شرائط بھی ساتھ ہی بیان ہو گئی کہ پہلی بات ہے کہ پچھتاوا لگے، اور دوسرا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ زبان سے آدمی یہ کلمات بولے اور آئندہ غلط عمل یا غلط کرتوتیں چھوڑ دے۔ یہ 3 شرائط تو ہو گئی، اور اگر حقوق العباد میں آئیں تو دوسرے کا حق بھی واپس کرنا ہوتا ہے، اس سے معافی بھی مانگنی ہوتی ہے، اور اس سے
پھر یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ اللہ سے میرے لیے استغفار کرو، تو یہ 6 شرطوں کے ساتھ توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں خاص طور پر یہ بات بنی اسرائیل کے لیے تھی، لیکن امت مسلمان کو بھی یہ کہی گئی ہے کہ اگر اب تمہیں قرآن مجید بطور نعمت دیا گیا ہے، اب اس کو نافذ کرو، اور اس کو نافذ کر کے پوری دنیا کو یہ دکھاؤ کہ ہمارے ملک میں نہ چوری ہوتی ہے، نہ زنا ہوتا ہے، نہ ڈاکہ پڑتا ہے، نہ قتل و غارت ہوتی ہے، نہ ظلم ہے، اور نہ زیادتی ہے، نہ انصافی ہے۔ یہ ساری باتیں بطور پوری دنیا کے لیے یہ امت مسلمہ کو دکھانا چاہیے۔ ویسے مجھے یہاں ایک بات یاد آ گئی ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم وہ کہا کرتے تھے کہ اگر پاکستان نے ایٹم بم بنا بھی لیا ہے تو ہندوستان پر وہ ایٹم بم نہیں چلا سکے گا، کیونکہ وہاں زیادہ پکے مسلمان ہیں اور اکثریت میں ہیں۔ یہ ایٹم بم تو آپ کو اس لیے دیا کہ آپ دنیا میں ذرا سانس لے لیں، جی لیں، تاکہ آپ کے پاس قوت ہو اور کوئی دوسرا آپ کی طرف بری نظر سے نہ دیکھے۔ لیکن آپ کے پاس ایٹم بم تو قرآن مجید ہے، آپ قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، اس کو نافذ کریں، اور اس پوری دنیا کو اس کا نظام دکھائیں کہ اس غرض سے پاکستان کا خطہ ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔